अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता क्लास में हमने आयत नंबर 130 से 133 तक पढ़ा था सूरतुल बकरा की। 2 आयत रह गई थी, आज हम वो बाकी 2 आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी। रब्बना, रॉ को सबसे पहले पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। अगर रॉ पे ज़बर या पेश आ जाती है तो रॉ पुर यानी कि मोटी पढ़ी जाती है। अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ जाती है तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। तो ये रॉ कैसे हम पढ़ेंगे? रॉ, रब्बना, रब्बना। अच्छा याद रखें, शद के अंदर असल में 2 हरूफ होते हैं, यानी कि इस शद में 2 बा हैं। हम इसको जोड़ करके बताते हैं, शायद फिर आपको सही से समझ आए। रॉ ज़बर बा साकिन रब, बा ज़बर बा, रब। पहली बा साकिन और दूसरी मुतहरिक। तो इसको पढ़ते हुए भी अक्सर रब्बाना रब्बाना पढ़ लेते हैं, इस तरह नहीं पढ़ना। उस शद का हक अदा करते हुए हम पढ़ेंगे रब्बना। फील हो रही है आपको? रब्बना, साकिन और मुतहरिक, 2 हरकत का मजमुआ और 2 हरूफ का मजमुआ एक शद होती है। ठीक है, ये अलिफ मद्दा है, इसे खींच के पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर का आ जाना अलिफ को अलिफ मद्दा बना देता है, तो इस मद्दे को खींच के पढ़ते हैं। वजअलना, वज, जीम के ऊपर कलकला हो रहा है क्योंकि जीम पे साकिन है। 5 ऐसे हरूफ हैं, जब भी उनके ऊपर जज़म आ जाए, इसको साकिन भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं। तो 5 ऐसे हरूफ हैं, जब इनके ऊपर जज़म आ जाए तो झटके की कैफियत पैदा होती है, इसी को खलकला कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे वजअलना। कैसे? वजअलना। आइन के मखरज को वाज़िया करके पढ़ें। अगर आपने इसको वजअलना पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपने लफ्ज़ को गलत पढ़ा। ठीक है, और ये अलिफ मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। वजअलना मुस्लिमैनी। अक्सर लोग जल्दी में पढ़ लेते हैं मुस्लिमीनी या मुस्लिमीना, नहीं, इसको मीम ज़बर या माई, ये या लीन है। मुस्लिमीन जो है वो जमा का सीगा है, मुस्लिमाइन तस्निया यानी 2 का सीगा है। ये असल में दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो वो अपने लिए बना रहे हैं कि हमें 2 फरमाबरदार बना, हम दोनों को फरमाबरदार बना या मुसलमान बना, तो इसलिए इसका सीगा तस्निया का है। मुस्लिमैनी, नून ज़ेरनी, इसको खींचना भी नहीं है, लंबा नहीं करना वरना लफ्ज़ ख़राब हो जाएगा। लक, मुस्लिमैनी लक। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, लका पढ़ लेते हैं या लक पढ़ लेते हैं। दोनों को हम खींच नहीं सकते क्योंकि दोनों के ऊपर ज़बर है। वजअलना मुस्लिमैनी लक वमिन, यहाँ पे खौर है, आगे हम देखते हैं ज़ाल आ रही है, लेकिन सबसे पहले वाव को खींच के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव पे ज़बर है। वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, नून साकिन के बाद जब भी हरूफ़े इख़्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन को छुपा के पढ़ते हैं और गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। जैसा कि हम इसको पढ़ेंगे वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, मत को भी खींच के पढ़ेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के दरमियान तक। उम्मतम मुस्लिमतल लक, उम्मतम मुस्लिमतल लक। मीम के ऊपर शद आ गई है तो गुन्ना लाजमी है। शद, गुन्ना वाली शद जो है 2 हरूफ के साथ मखसूस है, एक तो मीम, दूसरा नून। इन 2 हरूफ पे जब शद आ जाए तो गुन्ना पैदा होता है। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में से पैदा होके निकलती है। कैसे?
ٹھیک ہے. امتم مسلمۃ لک. اب یہاں پہ بھی میم پہ شد ہے لیکن یہ سادی میم کی شد ہے, یہ قاعدے والی میم کی شد ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں غنّے کے ساتھ. تو ہم کیسے غنّہ کریں گے؟ جیسے میم پہ کیا ایسے یہاں پہ بھی ہوگا. امتم مسلمۃ لک. اب یہاں پہ ملانے والا غنّہ تھا اور یہاں پہ ملانے والا تو ہے لیکن غنّہ نہیں ہے, بغیر غنّے کے ملانا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے لیکن غنّے کے بغیر. اسے ادغام بالغنّہ کہتے ہیں. اور اس قاعدے کو تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو اسے ادغام بلا غنّہ کہتے ہیں. قطعاً یہاں پہ رکنا نہیں ہے, اگر رکیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے مسلمۃ لک و ارینا. کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے. و ارینا مناسکنا. و ارینا واو زبر و حمزہ زبر آ و رازری و ارینا مناسکنا. یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. وَتُبْ عَلَيْنَا. با پہ پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. پہلے جیم پہ تھا ابھی با پہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. انک نون کے اوپر پھر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا میم پہ شد تھی تو غنہ تھا, اب یہ نون کا غنہ ہے, نون پہ شد آ گئی ہے. انک انت التواب الرحیم. نون ساکن کے بعد تا آ گئی ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے اور کسی حد تک غنّے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. انت التواب الرحیم. یہ را ہم پور پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے اور شدوں کا خیال رکھنا ہے. انت التواب الرحیم. ٹھیک ہو گیا. ربنا وابعث. ربنا شد کو محسوس کریں آپ, را کو پر پڑھیں گے را پہ زبر کی وجہ سے. وابعث قلقلہ. فیہم رسولا منہم. فیہم یہ یا مدہ ہے, ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں فیہم, ہاں نہیں ہے جناب, یہ ہا ہے. ہا یہ ہے, ان دونوں میں فرق ہے. اس کو آپ نے اسی کی آواز سے پڑھنا ہے اور اس ہا کو آپ نے اسی کی آواز سے پڑھنا ہے. اسے ہا نہیں پڑھ سکتے, اسے ہا نہیں پڑھ سکتے. اس کو ہم پڑھیں گے فیہم اور اس کو پڑھیں گے حکمت. رسولا منہم. را کو پور پڑھ لیجئے گا کیونکہ را پہ زبر ہے اور یہاں پہ تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ضرور ادا کیجئے گا. پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے, حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ چھپانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہاں پہ نون کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنّے کے پڑھنا ہے, بالکل رکے بغیر. منہم یتلو لام پیش واولو علیہم. عین کی مخرج کا دھیان رکھیے گا, عین کو واضح کر کے پڑھیے گا. اگر آپ نے اس کو علیہم پڑھا تو وہ بھی لفظ ہے اور اس کا معنی اور ہے, کوئی اور معنی ہے, اس کا کچھ اور معنی ہے. اس کا معنی ہے جو آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اور الیہم کا مطلب ہے ان کی طرف. ٹھیک ہے, یہ معنی کا فرق ہے. آیاتک ویسے معنی ملتا جلتا ہی ہے لیکن لفظ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں, بعض کا معنی غلط بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں آیاتک
یہ غلط ہے. دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے تو دونوں ہی کھینچ کے پڑھیں گے. آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آئین کے مخرج کا دھیان رکھیں, آئین کو واضح کر کے پڑھیں اور ہا کو بھی انہینس کر کے پڑھیں. اگر آپ غلط کریں گے تو وہی بات ہے, لفظ چینج ہو جائے گا. وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وَالْحِکْمَةَ, اب سمجھ آیا ہا اور ہا کا فرق؟ یہ ہے علیہم اور یہ ہے وَالْحِکْمَةَ. نہ میم کو لمبا کرنا ہے نہ تا کو لمبا کرنا ہے, کیونکہ میم پہ بھی زبر ہے اور تا پہ بھی زبر ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُزَكِّيهِمْ. إِنَّكَ غنہ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. انتل نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کی آواز چھپی ہوئی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. آئین کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے. ہا بھی عموماً یہ دو مخرج ہی مشکل ہوتے ہیں اور دونوں کی جگہ ایک ہی ہے, عزیز الحکیم. یہ دو وہ آیات ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی تھیں. چلیں اب اس کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ اپنا تلفظ بالکل درست کرنا چاہتے ہیں اور تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اجازت دیجیے اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا. اللہ پاک ہمارے, آپ کے, میرے, ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوتی ہیں, جو ہم ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جناب کئی ہزار گنا نیکیوں کے ساتھ بڑھا کے ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.